آپ کے ساتھ نا شیئر کر دی ہیں پیجز، وہ آپ کھول لیں واٹس ایپ پہ۔ حدیث نمبر 27 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ پچھلی دفعہ کی جو حدیث ہیں حدیث نمبر 22 سے 26 تک وہ بھی کوشش کیجیے گا۔ کچھ لوگوں نے تو الحمدللہ سن لی، لیکن باقی جن کو بھی اب ٹائم ملے تو ضرور وہ پوری کر لیجیے گا، کیونکہ انسان جو کام شروع کرے اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ تو بیچ میں اگر جیسے اسکولوں میں ہوتا نا کہ بچوں کا کوئی اگر لیسن مس ہو جائے تو وہ بعد میں اس کو پورا کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح وہ جو 5-6 حدیث بیچ میں گزری ہیں اس کو بھی سن لیجیے گا۔ چلیں شروع کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب کتاب الایمان ہم پڑھ رہے تھے اور اس میں ہی آج ہم نے حدیث نمبر 27 کرنی ہے، اور اس میں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو لیکن ظاہری طور پر اگر کوئی مسلمان بن جائے یا قتل کے خوف سے، تو اس کو لغوی حیثیت سے ہم مسلمان ہی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے زبان سے، اور چاہے لوگ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں بھی کریں کہ نہیں یہ دل سے مسلمان نہیں ہے، تو لیکن اگر وہ حقیقی طور پر ایمان نہیں بھی لایا تو اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے، کیونکہ ہم دلوں کے حال نہیں جانتے۔ تو ہم ظاہری طور پر اگر وہ خود کو مسلمان کہہ رہا ہے تو پھر اس کو مسلمانوں میں ہی شمار کریں گے، ٹھیک ہے؟ پڑھتے ہیں اب۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص عن سعد رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتا رہتن و سعد جالس۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حدیث شروع کر رہے ہیں۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہیں عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سعد رضی اللہ عنہ سے سن کر یہ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو، یعنی چند لوگوں کو کچھ عطیہ دیا، یعنی ان کو کوئی مال وغیرہ دیا، اور سعد وہاں موجود تھے، وسعد جالسن، اور سعد وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ہوا اعجبہم الیہ، تو سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے، یعنی وہ جو لوگ سارے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہیں دیا، کوئی عطیہ نہیں دیا، حالانکہ وہ ان میں مجھے سب سے زیادہ پسند تھا۔ تو اب یہ رہ نہیں سکے، فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک عن فلان، آپ کو یعنی اس کے بارے میں کیا ہے؟ فواللہ انی لرآہ مومنا، تو اللہ کی قسم میں اس کو مومن دیکھتا ہوں۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمن، یا مسلم۔ فسکت قلیلا، تو میں کچھ دیر کے لیے چپ رہا، ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی، تو سعد کہتے ہیں کہ میں اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا، اور اس کے بعد لیکن میں رہ نہیں سکا، تو جو بات میں اس کے بارے میں جانتا تھا تو میں نے پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بات دہرائی۔ فقلت، تو میں نے کہا مالک عن فلان، یعنی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فواللہ انی لرآہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں اس کو مومن دیکھتا ہوں۔ فقالا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمن، یا مسلمان۔ ثم غلبنی ما اعلم منہ، اس کے بعد پھر سعد کہتے ہیں کہ مجھ پہ یہی بات غالب آ گئی جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا۔ فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں نے پھر اپنی بات دہرا دی، وہی بات جو پہلے کہہ رہے ہیں نا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ نے اس کو کیوں نہیں عطیہ دیا؟ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے جو جواب دے رہے تھے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کو مومن دیکھتا ہوں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ ہاں مسلمان ہے۔ ثم قالا، تو پھر کہا، یا سعدو، اے سعد، یعنی اب تیسری دفعہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کہی کہ ہاں وہ ایک مسلمان ہے، تو اس کے بعد فرمایا، اے سعد، انی لا اوتی الرجل وغیرہ احب الی منہ خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی کہ وہ اس کو کیوں چھوڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، باوجود یہ کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، یعنی اگر یہ تم کو اچھا لگ رہا ہے تو یہ مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی اور دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دے دیتا ہوں
کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے گا اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے ہمیں مختلف باتیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں کہ سعد رضی اللہ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر اسی محفل میں بہت سارے لوگوں کو کچھ عطا کیا جا رہا ہو نا، تو آپ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عطیات آپ کے پیاروں کو بھی ملیں. ٹھیک ہے. اور آپ سعد کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو یعنی دل سے جانتا تھا اس کی حقیقی کیفیت کے بارے میں کہ وہ مومن اچھا شخص تھا، تو اس کو بھی عطیات دیے جانے چاہیے تھے. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات کر رہے تھے. ایمان اور اسلام کا بھی مطلب سمجھ آ رہا ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ ان کو مومن کہہ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلم کہہ رہے ہیں. تو یعنی یہ کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے. اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مسلمان کی حالت کے بارے میں جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں چھوڑ دیا کہ کچھ ان لوگوں کو عطیات دے دیے جائیں جو کہ ایمان میں اس سے کمزور تھے، اور اگر ان کو نہ دیے جاتے تو ان کے ایمان سے پھر جانے کا خدشہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے ایمان کے بارے میں پتہ تھا کہ اگر اس کو اس کو دین سے لالچ نہیں ہے، اگر اس کو کوئی تحفے تحائف نہیں بھی ملیں گے تو پھر بھی یہ اپنے ایمان پر استقامت اختیار کیے رکھے گا. لیکن کچھ ایمان میں کچھ ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کچھ نہ ملے تو وہ جلدی سے ہی چھوڑنے ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم بچوں کو لالچ دیتے رہتے ہیں تو وہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، جس دن ان کو پتہ چلے کہ آج ماما میری بات نہیں مانیں گے تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم اب نماز نہیں پڑھ رہے نا. بعض اوقات تو اس طرح کی باتیں ہم عورتیں بھی جانتی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مہمان آ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو چھوڑ کر دوسروں کے بچوں کو اچھی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں. اور ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مہمان تو آج کے لیے آئے ہیں، ان کو تو دینا ہی ہے، تو گھر کے بچوں کی خیر ان کو بعد میں بھی راضی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شخص کے ایمان کی حالت کو جانتے تھے، لیکن یہاں پر کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آ رہی ہے کہ اگر ان کو یہ محسوس ہوتا کہ کوئی شخص ضعیف ایمان میں ہے اور اگر اس کو تحفے تحائف دیے جائیں گے تو وہ ایمان پر استقامت اختیار کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عطا کرتے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اللہ اس کو اوندھا دوزخ میں نہ دھکیل دے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ایمان سے پلٹ ہی نہ جائے، برگشتہ ہی نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. تو سیکھنے کی اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ہماری رہنمائی فرما دے. اور ابھی جیسے مہمانوں کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یا گھر میں ہمارے اسی طرح ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں اگر بیٹیاں ہوتی ہیں اور بہو وغیرہ ہوتی ہیں تو جو گھر کی بوڑھیاں ہیں یا مائیں ہیں یا ساس وغیرہ ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو پھر بھی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں، بہو کو نہیں اس طرح سے ڈانٹتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو آپس کی تعلق داری ہوتی ہے نا، وہ بیٹیوں سے ایک گہرا خاص تعلق ہوتا ہے. تو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کچھ کہہ بھی دیں گے تو ناراضگی نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف بہوؤں کو اس طرح سے نہیں ہم کہہ سکتے کیونکہ پتہ ہے کہ تعلقات کی خرابی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کمی یا بیشی بھی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں اور دوسرا بھی کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں ایمان کے ایک ہی درجے پر ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کی باطنی کیفیت کیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ جیسے پہلے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ ایمان ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس کو دل میں بویا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی آبیاری کی جاتی ہے، اس کو پانی دیا جاتا ہے. ایسے اس کے بعد علم حاصل کیا جاتا ہے. یعنی دیکھیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں خود کے ساتھ بھی اور بچوں کے ساتھ بھی کہ نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، اور اس کو چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں اور عذاب کیا ہیں اور وعیدیں کیا آئی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو استقامت ملتی ہے، ثابت قدمی آتی ہے، یعنی ایمان بڑھتا ہے. بالکل اسی طرح اگر آپ ایسے لوگوں کی محفل اختیار کرتے ہیں جو ایمان میں آپ سے آگے ہیں تو پھر بھی آپ کو استقامت ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان ایک حالت پر قائم نہیں رہتا. آپ ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے، آپ اسلام میں داخل ہو گئے، سب آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن اب آپ اپنے ایمان پر کام کریں گے تو پھر کوئی زیادہ ایمان والا ہوتا ہے، قوی ایمان والا ہوتا ہے، اسے دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہوتی. جیسے اس حدیث میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ وہ شخص اگر اس کو مال نہ بھی دیا گیا تو بھی وہ اس دین پر استقامت اختیار کرے گا. لیکن کچھ ہوتے ہیں جو لالچ کی وجہ سے ہی بس دین اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سب اس میں اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں، اپنے اپنے ایمان کی حالت کو چیک کر سکتے ہیں. اور یہ حالت اس وقت بھی زیادہ ظاہر ہو جاتی ہے نا جب دین کا کوئی کام سامنے آتا ہے لیکن ہم سستی اور غفلت کرتے ہیں یا نہیں آگے بڑھتے،
تو اس وقت بھی پھر ہمارے ایمان کا وہ لٹمس ٹیسٹ ہی ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے ہمارے دل میں ایمان کی، یا دین کے لیے کام کرنے کی، یا دین کی مدد کرنے کی. ٹھیک ہے، تو ہر شخص اپنے اپنے دین کا خود امتحان لے سکتا ہے. لیکن دوسرا اگر کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کے ہم دین کا یعنی اس کے دینی حالت کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں اس کے تو دل میں ایمان نہیں ہے، یہ صرف ظاہری ایمان کا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد حدیث نمبر 28 ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید ابن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبداللہ ابن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا. ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب سے، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الاسلامی خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے. اب یہ اس کے بارے میں حدیث پیچھے بھی گزری ہے نا، کہ جب اب آپ ایمان لے آتے ہیں اور ایمان کو بڑھانا چاہتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ایمان لے آئے، اس کے بعد علم اس کو ایمان کو میں اضافہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی ایمان میں اضافہ کرتا ہے. جب آپ ایمان لے آتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو وہ بشارتیں جو آپ کو موت کے بعد ملنی ہیں وہ دنیا میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ابھی نماز ہی کی بات ہوئی، نماز کے بے شمار فائدے ہیں. جو اس پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو وہ چین اور سکون اور ٹھنڈک اور راحتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں نا. تو پھر عمل کیا کرتا ہے؟ عمل ایمان کو سپورٹ کرتا ہے، بڑھاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے، تو پھر انسان کہتا ہے اچھا میں جانوں کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جو کہ بہترین ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، کہ تو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کیا کرے گا؟ یہ بھی آپ کو مزید نیکیوں میں اوپر لے کے جائے گا. وہ تقرأ السلام، اور تو سلام کرے علی من عرفتہ، اس کو جس کو تو جانتا ہے، ومن لم تعرف، اور جس کو تو نہ جانتا ہو. یہ حدیث بڑی ہی اہم ہے، اور قیامت کے قریب آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اب سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہوتا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو صغرا نشانیاں نا، کہ انسان اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرے گا. اور اب یہی صورتحال ہے. اور اگر کبھی آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی ایسے شخص کو یا عورت کو سلام کریں جو اجنبی ہے، تو وہ مڑ کے دیکھنا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ آپ کو جانتی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہوگی کہ اپنی جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا ہے. لیکن اس حدیث پر عمل کریں. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک حدیث جو کہ لوگوں میں اب رہی نہیں ہے، جس پر عمل ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے کہ آپ اس حدیث کو ریوائیو کریں عمل کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو حال حلیے سے پتہ چل ہی جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو جس نے اپنا سر ڈھکا ہوا ہے مسلمان ہی ہے نا، تو اس کو آپ سلام کریں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر 2 اعمال ہمیں پتہ چل رہے ہیں، اور چھوٹے سے اعمال ہیں. کھانا کھلانا تطعیم الطعام، لیکن اب یہ کھانا کھلانا ہی چھوٹا عمل نہیں ہے. ہم عورتیں جانتی ہیں کتنا بڑا کام ہے، اور لیکن اس عمل کو اللہ کے ہاں اجر کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے اگر یہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے خاندان والوں کو کھانا کھلانا ہے، اپنے اہل و عیال کو کھلانا ہے، یا مہمانوں کو کھلانا ہے، اجنبی مسافروں کو کھلانا ہے، مساکین کو کھلانا ہے. یہاں پر سب شامل ہیں. یہ نہیں کہا گیا کہ خاص کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے. تطعیم الطعام کہا جا رہا ہے کہ تو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ حدیث، اور وہی بات ہے نا کہ بھی جب میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم ایمان لے آتے ہیں، پھر ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو اگر ہم چیزوں کی فضیلت کو جانتے ہوں تو کام ہم پر آسان ہو جائیں، ہم شوق کے ساتھ ان کاموں کو کریں. ٹھیک ہے، بعض اوقات کھانا پکانا گھر پہ اپنے اہل کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. عورتیں تنگ پڑ رہی ہوتی ہیں، پھر وہ تنگی اور گھٹن کا اظہار انہی لوگوں پہ کرتی ہیں جن کے لیے وہ پکا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو پکا تو دیا لیکن پھر احسان دھر رہی ہوتی ہیں. احسان وہی دھرے گا جو کہ کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف نہیں ہوگا. یہاں یہ کہ وہ اس کے ذہن سے محو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایو الاسلامی خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے؟ یعنی اسلام لا کر آپ کیا کریں کہ آپ بہترین کام کریں. تطعیم الطعام، تو انشاءاللہ آج سے ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم کھانا کھلانے کی نیت میں اللہ کی رضا کو شامل رکھیں، کہ یہ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ کھانا کھلانے میں کتنی بعض اوقات ہمیں تنگی برداشت کرنی پڑتی ہے نا. ہم سارا، ایک تو یہ کہ پوری محنت جو ہم کھانا تیار کرنے میں کرتے ہیں، پھر ہمیں ہر ایک کی پسند کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھنا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ میں نے کھانا پکا دیا، اگلا کھائے یا نہ کھائے، اس کو پسند ہے یا نہیں، بس میری بلا سے میری تو ذمہ داری پوری ہوگی. ایک یہ رویہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ. اس سے بھی باہر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، چاہے بچے ہی ہیں اور وہ چھوٹے ہیں، وہ آپ سے پوچھ نہیں سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو آپ ان کی ضرورت
اور ان کی یعنی خواہش کے مطابق ہی ان کو کھلائیں گے نا، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ جو میں نے پکا دیا وہ ضروری اس کو ٹھونسنا ہے، یا خامندوں کے ساتھ عورتیں یہ معاملہ کرتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم سب سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ بعض اوقات ہم تھکے ہوئے ہیں یا نہیں کرنا چاہ رہے تو کچھ بھی جو بھی اویلیبل ہے وہ پکا دیں گی کہ ہم نے پکا دیا ہے، حالانکہ پتہ ہے وہ خاوند نہیں کھائے گا یا اس کو پسند نہیں ہے. تو وہ بیچارے بھی اس احسان مندی کے طور پر کہ چلو پکا دیا ہے کچھ تو میں کھا لوں. تو انشاءاللہ ہم اس حدیث کو جب سامنے رکھیں گے، اس پورے ہفتے کی پریکٹس یہی ہو کہ تطعم الطعام، اللہ کی رضا کے لیے اور سنت پر عمل کرتے ہوئے کھانا کھلانا ہے. کہ یعنی سنت پر عمل کر رہے ہیں ہم، یہ سوچتے ہوئے کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں ایک وہی کام جو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں اس کا ثواب کتنا زیادہ بڑھ جائے گا. ہر وقت ہی کر رہے ہوتے ہیں تقریباً 24 گھنٹوں میں. آپ جانتی ہیں جن کے بھی ذرا گھر میں زیادہ اہل و عیال ہیں، یا جس کے 4-5 بچے ہیں، یا گھر میں کچھ اور لوگ بھی رہتے ہیں، اور تو انشاءاللہ ہم اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے اور سنت پر عمل کا یعنی کہ وہ نیت رکھتے ہوئے اس کام کو کریں گے کہ تطعم الطعام. اور طعام میں دیکھیں کہ باہر ویسے تو پھینکنا یا ڈالنا الاؤ نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت جو چڑیوں کو کھلاتے ہیں آپ، یا کوئی بھی آپ کے زیرو کھا جاتا ہے نا، تو اس کا بھی اجر لکھا جاتا ہے آپ کے لیے. اگر آپ کے لگائے ہوئے پودے سے کوئی باہر جانور کوئی چیز کوئی کھا جاتی ہے تو اس کا بھی آپ کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے ہاں تو اتنا بے شمار اجر ہے، ہم بس لینے والے بنیں. اور دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ اس بات کو پریکٹس میں رکھیں گے کہ تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کہ ہر اس کو سلام کرے جس کو ہم جانتے ہیں اور جس کو ہم نہیں جانتے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاں جی یہی والی ہے حدیث نمبر 29. حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن زید ابن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن. اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے، وہ عطاء بن یسار سے، اور وہ عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں. قیلا پوچھا گیا ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرن العشیرہ، کہ وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں. ویکفرن الاحسان لو احسنت الی احداہن الدہر، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو. ثم رأت منک شیئا، پھر وہ تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے یا کوئی ایسی چیز دیکھیں جو ان کو پسند نہ آئے، قالت تو فوراً کہہ اٹھے گی ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کبھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. بڑی ہی ڈرا دینے والی حدیث ہے، اور بعض اوقات عورتیں جو ہیں وہ اس پہ ناراض بھی ہوتی ہیں ایسی حدیث کو سن کے. حالانکہ دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ شفقت ہے. اگر کوئی آپ کو کسی خطرے سے بچا رہا ہو تو آپ اس پر ناراض ہوں گے کہ آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ جائے گی کہ یہ مجھے آنے والے آئندہ خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل فرمایا ہے کہ اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دکھائی گئی، دوزخ دکھائی گئی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو زیادہ دیکھا. یہ نہیں ہے کہ مرد نہیں تھے، مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ تھیں، ٹھیک ہے. اور وجہ کیا بتائی گئی ہے؟ اب دیکھیں وجہ بھی بتا دی گئی ہے، تو یہ بھی کتنی زیادہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہربانی ہے نا، کہ اب عقل مند عورت کیا کرے گی کہ وہ اس وجہ سے بچنے کی کوشش کرے گی، ٹھیک ہے. وہ ان جگہوں کے پاس ہی کیوں جائے جس سے اس کو ڈر ہو کہ آگ میں جا گرے، ٹھیک. تو اب یہاں پر فرمایا کہ یکفرنا، کہ وہ ناشکری کرتی ہیں. اب بات آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے ایمان کی ہو رہی تھی نا، تو اس کے ایمان کے اپوزٹ کیا ہے؟ کفر ہے نا. تو اسی کی بات اب یہاں سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرنا. تو اب ظاہر ہے ذہن میں سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کفر کر رہی ہیں؟ اور کفر سے مراد یعنی اب صحابہ کا کیا مطلب تھا؟ یکفرنا باللہ، کہ حقیقی کفر، یعنی وہ اللہ کا انکار کریں گی اس لیے وہ ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ نہیں، بلکہ یکفرن العشیرہ، کہ وہ اپنے
خامندوں کی ناشکری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یکفرن الحسانہ، اور احسان کی ناقدری کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ ساری عمر ایک بھلائی کرتا رہے اور اس کے بعد ظاہر ہے بحیثیت انسان مرد بھی جو ہیں انسان ہی ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا ان میں کوئی وہ غلط چیز دیکھیں جو عورت کو ناگوار گزرے تو ذرا صبر نہیں کرتی، بلکہ فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو ساری عمر تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عموماً عورتوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اور یہ رویہ صرف عورتوں میں نہیں، بعض اوقات ہم انسانوں کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی برائی دیکھتے ہیں نا تو اس کے ماضی کی ساری اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتے ہیں، وہ بالکل ہی ہمارے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ شیطان ہے جو انسانوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرواتا ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی سے کوئی برائی دیکھتے ہیں تو ایک مومن کا رویہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھے گمان پر رہے اپنے بھائی یا بہن کے لیے، اور دوسرے کو وقت دے کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ اچھی حالت میں نہ ہو، یہ اچھے موڈ میں نہ ہو، یا یہ کہ اس وقت اس کے پاس نہ ہو تو اس نے میرے ساتھ اچھا نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم بحیثیت انسان ہم بھی تو دوسروں کے ساتھ کتنی دفعہ برا معاملہ کر جاتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پر زیادہ ذمہ داری ڈالی گئی ہوتی ہے تو ہم اوور برڈن ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا اظہار ہم کسی اور پہ غصہ نکال کے کر دیتے ہیں، یا بعض اوقات ہمارے پاس معاشی تنگی ہوتی ہے، کوئی ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس کو ڈانٹ دیتے ہیں، یا ایسی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات کوئی ہمیں کام کے لیے کہتے ہیں، ہم دوسروں کے کام کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت کوئی دوسرا آپ کو کام کا کہے اس وقت آپ پر اپنے کاموں کا بوجھ ہو، یا آپ تھکے ہوئے ہوں، یا آپ بیمار ہوں، دوسرے کو نہیں پتا تھا، اس نے آپ کو کہہ دیا، تو آپ نے پھر منفی رد عمل کا اظہار کیا، آپ نے اس کا کام نہیں کیا یا اس کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آئے، تو یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا۔ تو یہی مارجن دوسروں کو بھی دینا چاہیے، اور بیویوں کے لیے خاص طور پر یہ کہ وہ اپنے خامندوں کو یہ مارجن دیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری عمر ایک مرد ہے جو اپنی عورت کے لیے یعنی کرتا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی مرد کو پروان چڑھانے میں اس کی ماں کا ہی کردار ہوتا ہے، ماں باپ کا کردار ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ اب وہ ساری تعلیم جو اس نے اپنے کیریئر کے دوران لی ہوتی ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی جاب حاصل کرتا ہے، اور یعنی کسی بھی جاب کو حاصل کرنے میں یا کمانے میں، یا ایون اگر آپ اپنا کاروبار ہی شروع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک پورا سیٹ اپ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اور اس کے بعد جو بھی کچھ وہ کما کے لے آتے ہیں بیویوں کے ہاتھ میں ہی رکھتے ہیں، اگر نہ بھی رکھیں تو موسٹ آف دا کمائی جو ہے وہ بیویاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے اوپر لگاتی ہیں، گھر والوں پر، بچوں پر، اور جس طرح بعض خواتین کو تو اس طرح سے مکمل تصرف حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی ایک نہیں چلنے دیتی، حالانکہ سب کچھ کمایا ہوا شوہر کا ہی ہوتا ہے، لیکن عورتیں اپنی مرضی سے استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی بعض اوقات اتنی ایروگنس آ جاتی ہے ہمارے اندر ہی، اتنی انا اور تکبر آ جاتا ہے کہ اگر ہم خامد سے کوئی چھوٹا موٹا کوتاہی دیکھتے ہیں یا کوئی کمی دیکھتے ہیں جو بعض اوقات ہمارے لیے یعنی وہ بری چیز ہوتی بھی نہیں، بس یہ ہے کہ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یعنی ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے، یہاں وہ بیچارہ اپنے خاندان کی طرف اگر کچھ لگا دیتا ہے تو کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں تو پھر ہم وہ ساری نیکیاں جو اتنے سالوں سے ہم کھا رہے ہوتے ہیں اور سارے احسان جو اس کے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہم ایک دم سے ہی اس پر قلم پھیر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ما رأیت من کا خیرن قط۔ تو یہ اتنی بڑی ناشکری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتوں کی اکثریت اس وجہ سے جہنم میں گرائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہی نصیحت ہے اور میرے لیے بھی کہ ہم اپنے خامندوں کی شکر گزار بنیں اور شکر گزاری کا اظہار کیا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی گئی ہیں نا، ہمیں نعمتیں بہت ساری عطا ہوئی ہیں، اور قرآن میں آتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو بیان کرو، یعنی کہ تم پر وہ نظر آئے، تحدیث نعمت کا حکم دیا گیا ہے ہمیں۔ تو ہم پھر اسی طرح سے جب خامندوں سے ہم یعنی احسان حاصل کرتے ہیں تو ان کا بھی شکر ادا کریں۔ بہت سی عورتیں خامندوں کی طرف سے ہونے والے احسانات کو فور گرانٹیڈ لیتی ہیں، بہت سی تو ان کو ویسے ہی اپنے سے کمتر درجے کا سمجھتی ہیں نا، کہ ہم تو ان سے علم میں بھی زیادہ ہیں، ہماری صلاحیتیں زیادہ ہیں، ہماری عقل ان سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، بعض معاملات میں ایسا ہوتا بھی ہے، لیکن
جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ اوپر دے دیا، اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہم میں سے جو عورتیں کماتی ہیں نا، وہ خوب اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور ان کو صحت و تندرستی دے، اور ہمارے رزق کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھیں. تو بعض اوقات شکر ادا کرنا اور باقاعدہ یعنی عملی اظہار سے بھی شکر ادا کرنا، اس سے بھی دوسرا جو ہے عزت بھی محسوس کرتا ہے اور آپس کے تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور دوسروں کی جو دوسرے جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، آپ اگر منہ سے اس کا اقرار کر لیں گے اور اس کو آپ کا شکریہ پہنچ جائے گا، تو اس میں ہم چھوٹے نہیں پڑ جاتے، بلکہ الٹا ہماری عزت ہی بڑھتی ہے انشاءاللہ. اس کے بعد حدیث نمبر 30 ہے. حدثنا عبد الرحمن ابن مبارکی حدثنا حماد ابن زیدین حدثنا ایوب و یونس عن الحسن عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر هذا الرجل فلقیتنی فلقیانی یعنی مجھے ملے ابو بکرہ تھا، فقال این ترید قلت انصر هذا الرجل. ہم سے بیان کیا عبد الرحمن بن مبارک نے، ہم سے بیان کیا حماد بن زید نے، ہم سے کہا ایوب اور یونس نے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے احنف بن قیس سے کہا کہ میں اس شخص، یعنی یہ اس زمانے کی بات ہے جب علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہونے والی تھی یا ہو رہی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص یعنی علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا، راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے. انہوں نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو جاتا ہوں. قالا انہوں نے مجھے کہا ارجی لوٹ جاؤ، فإنی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقولو وہ کہتے تھے کہ اذا التقى المسلمان، کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں، بسیفہما یعنی ملیں تلواروں کے ساتھ، یعنی جب دو مسلمان آپس میں اپنی اپنی تلواریں لے کر بھیڑ جائیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے. فقلتو تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حاضل قاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتولی، تو مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی قاتل تو آگ میں جائے گا، لیکن جو قتل ہو گیا اس نے تو نہیں دوسرے کو قتل کیا، وہ کیوں آگ میں جا رہا ہے؟ قالا فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، فرمایا کہ بے شک وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی لالچ رکھتا تھا، وہ بھی اس بات پر پورا عزم رکھتا تھا، حریص تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کر ڈالے. تو اسی لیے اگر اس کو بھی موقع مل جاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا. تو دل کے پکے ارادے کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. اب یہاں پر بھی ایمان کے باب میں یہ حدیث آئی ہے، اور پھر اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ، اور ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایمان کے اپوزٹ کفر ہے، کفر کو بھی ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے سامنے آئی ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بیان ہوئی ہیں جس کو لے کے ہم بعض اوقات آپس میں بحث میں پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس پر بحث کریں. اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ احنف بن قیس سے کہا، اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، اور ابو بکرہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ابو بکرہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں ارادہ رکھتے ہو نا جانے کا؟ تو انہوں نے کہا میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو جاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب کیونکہ اب ظاہر ہے جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑ پڑے، تو پھر ظاہر ہے ہم آپس میں سوچتے ہیں کہ بھئی کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کی جنگ کو روکا جائے. تو یہی مقصد ان کا تھا، اور وہ نکلے بھی ہیں. وہ احنف بن قیس رضی اللہ عنہ جنگ جمل میں علی رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے نکلے ہیں، ٹھیک ہے. تو راستے میں ابو بکرہ نے ان کو یہ حدیث سنائی ہے، تو وہ یعنی ان کو واپس لوٹنے کا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے. لیکن اب یہاں پر جو ابو بکرہ نے جو ان کو بات کی ہے نا، اس میں اور جنگ جمل میں فرق ہے. فرق کیا ہے کہ قرآن کی آیت تو خود اس کی اجازت دیتی ہے کہ جب دو مسلمان یا دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کو روکنے کے لیے جنگ کرو، تاکہ وہ جماعت جو بغاوت پر آمادہ ہے وہ رک جائے، ٹھیک ہے. جیسے آتا ہے کہ
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر مسلمانوں کی ایک جماعت دوسری جماعت پر سرکشی کرے، بغاوت کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو اس جماعت سے جنگ کرو جو بغاوت پر آمادہ ہو. ٹھیک ہے. تو قرآن کے اس حکم کی روح سے احنف بن قیس جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی مدد کریں، اور لیکن ابو بکرہ نے ان کو یہ حدیث سنا کر روکنے کی کوشش بھی کی. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہم مختلف طرح کے مسلمان ہیں، ہمارے دماغ الگ سے سوچتے ہیں، ہماری ذہنی صلاحیتیں، قابلیتیں اور طرح کی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جمل میں اور اسی طرح وہ جنگ جو حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی تھی، اس میں بھی بہت سے کبار صحابہ ایک طرف ہو گئے تھے. یعنی جب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کس جماعت کا ساتھ دیں تو آپ ایک طرف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کو یہ لگے کہ آپ بغاوت کو روکنے کے لیے کسی گروپ میں شامل ہوں تو آپ شامل ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو بغاوت اگر ہو رہی ہے، ایک جماعت اگر زیادتی کر رہی ہے اور آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کو دوسرے کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت ہے، لیکن ساتھ میں وہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کی نیت سے اس جنگ میں شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی قتل کی نیت سے نہیں بلکہ بغاوت کو ختم کرنے کے ارادے سے اس میں شامل ہو، یعنی وہ فتنہ جو مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان پیدا ہو گیا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پر جو جنگ جمل نہیں ہے، جنگ صفین ہے، جس میں علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی. جنگ جمل جو ہوئی تھی وہ حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مابین ہوئی تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈ تک یہی تھا کہ صلح ہو رہی تھی، لیکن منافقین نے اس میں پڑھ کے ایسی آگ لگائی کہ پتہ نہیں چلا اور دونوں جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں. لیکن تلواریں جب چلتی تھیں تو وہ گلوں پہ نہیں تھیں اٹھتیں، اور کہا جاتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب جنگ ختم ہوئی تو کسی کا ہاتھ تھا تو کسی کا پاؤں تھا جو کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو اس سے پھر ہمیں یہ سمجھ آئی کہ یہ جو بات ہے نا کہ یہاں پہ یہ جو حدیث بیان ہو رہی ہے انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، ٹھیک ہے، تو اس مقصد کے لیے تو کسی مسلمان پر تلوار اٹھانا جائز ہی نہیں ہے. یہ تو ایسا ہے جیسے انسان ایمان سے نکل کر کفر میں جا پڑے، کیونکہ دونوں ہی قاتل اور مقتول کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ نا آپ یہ بھی ذرا ہم نے شعوری کوششوں کے ساتھ حدیثوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ باب چل رہا ہے ایمان کا، اور ایمان کے ساتھ کفر کا بیان آ رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنی متضاد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ سے، ایمان اور کفر. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ ہو کہ انسان ایمان لے آئے اور اس کے بعد پھر کفر میں جا پڑے، تو ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرے کہ جس سے اس کے کفر میں پڑنے کا خدشہ ہو. لیکن ساتھ ہی ہم جب جنگ جمل اور جنگ صفین کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے ذہن میں کیا رہے کہ قرآن کی آیت کی روح سے اگر دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑیں تو پھر ان کو واپس صلح پر لانے کے لیے وہ جماعت جو حد سے بڑھ رہی ہو اس کے خلاف ہم تلوار اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ ظاہر ہے باقاعدہ کسی حکومت کے تحت ہوگا یا کسی منظم کوششوں کے تحت، یہ نہیں کہ ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ یہ کام کرے. اور اچھا ایک سوال اور یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو کاتب وحی بھی ہیں، دوسری طرف علی رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ خلیفہ راشد ہیں، تو پھر ان کے درمیان جو جنگ ہوئی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں عقل دی ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں. تو اجتہادی غلطی صحابہ سے بھی ممکن تھی. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات دو جماعتیں اپنے اپنے لحاظ سے جو سوچ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہی ہوتی ہیں دونوں جماعتیں، لیکن ان میں سے ظاہر ہے ایک فریق کمتر رائے پہ ہوتا ہے یا غلطی پر ہوتا ہے. تو لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ اگر مجتہد یعنی اجتہاد کرنے والا درست فیصلہ کرے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے، لیکن اگر وہ اجتہاد کرتے ہوئے غلط فیصلہ کرے تو پھر بھی اس کے لیے اجر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اجر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا ارادہ تو نیک نیتی پر ہی مبنی تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو گیا. صحیح ہے. یعنی اور یہ بات نا اس لیے بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اتنے بڑے معاملات تو ہمیں نہیں پیش آتے، جیسے عراق ایران جنگ ہوئی تو ہمیں یہ تو نہیں کہا گیا کہ بھئی تم ایک پارٹی کا ساتھ لے لو، یا اسی طرح آج بھی دنیا میں مسلمان ممالک کے درمیان جنگیں ہوتی ہیں. لیکن بعض اوقات ہم اپنے اپنے گھروں میں ہی آزمائے جاتے ہیں.
کوئی باتیں بعض اوقات ایسی ہمارے سامنے آتی ہیں، کوئی فیصلے ہمیں ایسے کرنے پڑ جاتے ہیں جن میں ہمارے سامنے دو رائے آ جاتی ہیں، اور وہ دونوں ہی ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں، تو ہم اپنی جو بھی ہماری عقل ہے، یا ہم لوگ فتویٰ بھی لیتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں، اور ہم پھر اس کے بعد استخارہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو فائنلی ہم سے کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں۔ لیکن کچھ سال گزرنے کے بعد پتہ چلتا ہے او میں نے وہ کام، وہ فیصلہ اچھا نہیں تھا کیا، تو پھر اب کیا کریں؟ اب اس وقت کو دہرائیں کہ آپ نے نیک نیتی سے وہ سارا کام کیا تھا، اللہ سے اجر کی امید رکھیں، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہیں تو ہم انسان نا، تو ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے؟ مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اڑ نہیں جاتا۔ یہاں پر جیسے آ رہا ہے نا کہ دو جماعتیں ہیں، وہ اگر ایک ان میں سے بغاوت کر رہی ہے تو اس کے خلاف لڑو تاکہ ایک جو بغاوت کری واپس آ جائے۔ تو اسی طرح اگر ہم سے کبھی ایسا کوئی فیصلہ ہو جائے اور لوگ ہمیں سمجھائیں کہ دیکھو تم نے غلط فیصلہ کیا تھا، تو پھر ہم کیا کریں؟ اب ہم پلٹ کے ماضی کو تو نہیں درست کر سکتے، ہم تقدیر نہیں بدل سکتے، وہ تو ہماری پیدائش سے کب سے پہلے لکھی جا چکی، تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ مومن کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطی پر پھر دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، اس سے معافی مانگے۔ اور دوسری بات یہ کہ ابھی جو میں کہہ رہی تھی نا کہ یہ حدیث ہم پڑھ تو رہے ہیں، اور اس طرح کی کتنی باتیں ہماری نظروں سے بھی گزرتی ہیں، پھر ہم سنی شیعہ فساد میں پڑ جاتے ہیں اور ان چیزوں کو ابھارتے ہیں، تو اس میں یاد رکھیں کہ اس میں ہمیں تو بحث کو کہا ہی نہیں گیا، اور شروع کے ادوار میں آپ دیکھیں کہ جب یہ جنگیں ہوئی ہیں اس کے بعد کتنے صحابہ تھے جو ہر وقت انہی جنگوں کو لے کے اس میں بحث کرتے رہے ہوں۔ اس کے لیے بھی قرآن کی سورہ البقرہ میں یہ آیت آتی ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، وہ گزر گئیں، جو انہوں نے کیا وہ انہی کے لیے تھا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کمائیاں کر رہے ہو، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی بیسیکلی جو اب ایمان کی بات ہی چل رہی ہے نا، جیسے شروع والی حدیث بھی ہم نے یہی پڑھی کہ کوئی ہمیں دیکھ کے یہ نہیں کہے گا کہ بھئی تم مومن نہیں ہو، جب ہم کہہ چکے کہ ہم زبان سے مسلمان ہیں ہم، اسی طرح ہمیں کسی نے یہ حق نہیں دیا کہ ہم کسی کے ایمان کا یا اس کے اعمال کو جج کرتے رہیں، یا اس کے بارے میں بحثیں کرتے رہیں، یا ہم ایک صحابی کو بلند ثابت کرنے کی کوشش کریں، یا دوسرے کے بارے میں کچھ لعن طعن نعوذ باللہ کریں، بلکہ ہم سے تو ہمارے اعمال کی پوچھ ہونی ہے کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ تو بحث کے بجائے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ عمل پر توجہ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 31، انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں، میرا خیال ہے میں نے آپ کے ساتھ اتنی ہی شیئر کی ہیں، جی 31 تک ہی شیئر کی ہیں۔ حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا شعبۃ المواصل الاحدبی ان معروری قال لقیت ابا ذر بالربدۃ وعلیہ حلۃ وعلی غلامہ حلۃ فسألتہ عن ذلک۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے اسے واصل احدب سے، انہوں نے معرور سے کہا میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ حلہ یعنی ان کے اوپر ایک یعنی خوبصورت اچھا لباس تھا، اور ان کے غلام پر بھی ویسا ہی لباس تھا۔ فسألتہ عن ذلک، تو میں نے اس کا سبب دریافت کیا، یعنی ان کو حیرت ہوئی کہ جیسا لباس خود پہنا ہوا ویسے ان کے غلام نے بھی پہنا ہوا ہے۔ فقالت، انہوں نے کہا انی ساببت رجلا فعیرتہ بامہ، تو وہ کہنے لگے یعنی وجہ بتانے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی، یعنی اس کو ماں کی گالی دی۔ فقال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا ذر، اے ابی ذر، عیرتہ بامہ، کیا تو نے اس کو ماں کی گالی دی یا ماں کے نام سے غیرت دلائی؟ انکا امرؤ فیکا جاہلیت اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا کہ بے شک تم میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے، یاد رکھو کہ یہ جو ماتحت ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا ہے، تحت ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، یعنی تمہیں ان کے مالک بنا دیا ہے۔ فمن کانا اخوہ تحت یدیہ، تو جو کوئی بھی ماتحت اس کے ہاتھ میں ہو، یعنی جس کا بھی وہ مالک ہو، اور اس کو بھائی ہی کہا ہے، یعنی خواہ وہ تمہارے غلام ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، کون سی نسبت یہاں پر ہے؟ اخوت کی، اسلام کی نسبت سے وہ تمہارے بھائی ہیں، چاہے تو تمہارے غلام ہیں
فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو ان کو کھلاؤ اس میں سے جس میں سے وہ کھاتا ہے، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو وہی پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، سبحان اللہ، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور نہ ان کو اتنے کام کی تکلیف دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، یعنی وہ غلبہ پا جائے۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تم ان کے لیے کوئی سخت کام ڈالو، یعنی ان کو بہت زیادہ تکلیف دو، تو ان کاموں میں ان کی مدد کرو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اس حدیث میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو کہ یعنی کہ اخوت کا رشتہ قائم کر دیتی ہے، بھائی بھائی بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر صحابی کا کردار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے بلال رضی اللہ عنہ کو ایسا کہا تھا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، یعنی ماں کے نام سے غیرت دلائی تھی۔ جیسے آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں نا، بعض اوقات بچے آپس میں ایک دوسرے کو بلی کرتے ہیں، اور بلی کرنا ہی اسی کو ہی کہتے ہیں کہ کسی رنگ، نسب، نام یا حال حلیے کی وجہ سے کسی کو کوئی بات کی جائے، ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے انسان ہے، ایسی غلطی ان سے ہو گئی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ یہ ایمان میں سے نہیں ہے، آپ میں ابھی جاہلیت کی بو باقی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان لا کر بھی انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پھر اس کو کہہ دیا جائے کہ تم کوئی کافر ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، بلکہ فرمایا کہ تم میں ابھی کچھ جاہلیت کا اثر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی بات ہے کہ جب ہم ایمان لے آئیں تو ان چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بات سنی، تو اس کے بعد سے ان کا دیکھیں عمل ہی کیسا بدل گیا کہ جیسا خود کھاتے تھے ویسا ہی پہناتے، کھلاتے اپنے غلاموں کو، اور جو کچھ خود پہنتے وہی اپنے غلاموں کو پہناتے، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہم اپنے اندر دیکھیں کہ کیا ہے۔ اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو بتائی وہ یہ کہ ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کے لیے مشکل ہو، اور اگر کبھی ایسا کوئی مشکل کام ان سے لینا پڑے تو ان کی مدد کرو۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اپنے عمل میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ ہمارے اندر ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس غلام ہی ہوں جن کے ہم مالک بنا دیے گئے ہوں، ہماری اپنی جو بھی رعایا ہے، ہمارے بچے ہیں، یا ہمارے گھر میں ہماری بہویں آ جاتی ہیں، یا اسی طرح کوئی بھی لوگ جو ہمارے گھر میں رہتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ خواتین کام کرتی ہیں تو ان کے والدین گھر میں پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام حالات میں پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے، ٹھیک ہے، اپنے ہی بچوں کے ساتھ۔ اور بچے تو خیر پھر ہاتھ نہیں آتے، لیکن بعض اوقات یہ سلوک ہم پرائی بیٹیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ ان سے کام لینا، پرمشقت کام لینا۔ میں تو نا آپ سب کو بھی اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ہماری زندگی میں شامل رہے، اپنی زندگیوں کو، اپنے گھروں کو اتنا ہی ایکسپینڈ کریں، اتنا ہی زندگی میں پڑھیں، اتنا ہی یعنی دنیا میں پڑھیں جتنا آپ خود نبھا سکتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کی قیمت پر دنیا اپنی بنا رہے ہیں نا، تو یہ کوئی احسن کام نہیں ہے۔ آپ کتنے لوگوں کو دنیا میں ناراض کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرے کہنے کا اب یہ میں آپ کو آسان مثال سے سمجھاؤں، مثال کے طور پر کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے گھروں کو بہت سجا سنوار کے رکھتی ہیں، کارپیٹڈ گھر ہیں، بڑے بڑے ہیوی پردے، کٹ بلائنڈز، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اور طرح طرح کے ڈیکوریشن پیسز ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ کراکری ہے تو وہ بے شمار ہے، ڈفرینٹ سٹائلز کی ہے، ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں۔ مہمانوں نے آنا ہے تو ان کے لیے ایک سیٹ ہمارے سٹینڈرڈز ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ ان کو پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 ادوار کھانے کے ہی ہونے ہیں، ڈرنکس کا دور چلے گا، پھر سٹارٹرز کا، پھر کھانے کا، پھر بعد میں۔ تو یہ ان میں سے جو بھی کام آپ نے اپنی زندگی میں اپنے اوپر ڈال لی ہیں نا، یہ خود ہی کریں۔ اگر آپ گھر میں اپنی بیٹے کی شادی کرتے ہیں تو پھر جو بہویں آتی ہیں نا، ان سے نہ ایکسپیکٹ کریں گے، یہ آپ بیجا بوجھ ان پہ ڈالیں گے کہ وہ آپ کی گھر کو اس طرح ہی چلائیں جیسے آپ چلا رہی ہیں۔ گھروں میں لڑائیاں یوزلی ساس بہو کی انہی وجوہات کی بنا پر ہوتی ہیں، اور وائس ورثہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ بعض اوقات گھر میں بہویں ہولڈ کر جاتی ہیں اور وہ اپنی ساسوں سے وہ کام کرا رہی ہوتی ہیں جس طرح وہ اپنے گھر کو دیکھنا چاہ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یعنی یہاں پر فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، ٹھیک ہے۔
جو آپ نے اپنی زندگی کا ایک سیٹ سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے اس کو اتنا ہی چلائیں جتنا آپ اپنے سے چلا سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ بات پلے باندھ لیں گے نا تو آپ دیکھیں گے آپ بڑھاپے میں سکون سے زندگی گزاریں گے. آپ نے کسی پہ بیجا برڈن نہیں ڈالے ہوں گے تو اللہ بھی آپ پر نہیں ڈالے گا. ٹھیک ہے. اور آپ نے اپنی زندگی کو سہل رکھا ہوگا. یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم بالکل ہی فقیر بن کے رہیں گھروں میں. ایک حد تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. جو جیسے ابھی تحدیث نعمت کا ہی ذکر آ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عطا کیا ہے تو ٹھیک ہے مہمان آئیں تو ان کی ضیافت اچھے طریقے سے کی جائے. ان کو 2-3 ادوار میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے. لیکن اپنے جان پہ سودا کرتے ہوئے نہیں کہ آپ بیمار ہو جائیں, آپ کی ٹانگوں میں دردیں شروع ہو جائیں, آپ بڑھاپے سے پہلے ہی بوڑھی ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور پھر جب آپ سے یہ سارے کام نہ ہوں لیکن آپ نے اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیا ہے, لوگوں کے درمیان آپ نے ایک اپنی عزت بنا لی ہے, تو یہی کام اپنے بچوں سے کروانا چاہیں یا اپنے بیٹوں بہوؤں یا اسی طرح دامادوں سے آپ کروانا چاہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیثیں جو ان سے نا غلاموں کے لیے بس آ رہی ہیں. ہمارے گھر میں جو رہنے والے بچے جو ہماری رعایا ہیں نا وہ بھی انہی احکامات میں داخل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جیسا خود کھاتے ہیں ویسا ہی ہم اپنے ارد گرد والوں کو کھلانے کی کوشش کریں. جیسا ہم پہنتے ہیں ویسا ہم دوسروں کے لیے پہناوا پسند کریں. اور اسی طرح جو ایکسٹرا برڈنز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے رعایا پر بھی نہ ڈالیں, ان پر بھی ان کاموں کا بوجھ نہ ڈالیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین سمجھ عطا فرما دیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں اور ہم اپنی زندگیوں کو سادہ کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کھانے پینے کا معاملہ ہو, پہننے اوڑھنے کا معاملہ ہو, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں ویسا ہی غلہ اپنے غلاموں پر کو بھی پہنانے کے لیے تیار تھے, کیونکہ زندگی کا لالچ نہیں ہے انہیں, دنیا کا کوئی لالچ نہیں ہے, بس آخرت کی ایک طلب لگی ہوئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو جیسا خود پہن رہے ہیں ویسا ہی اپنے ارد گرد لوگوں کو پہنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات کچھ خواتین کی ماشاءاللہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کو ان کے خاوند کوئی اچھا ڈریس لا کے دیتی ہیں تو وہ ویسا ہی اپنی جٹھانیوں دیورانیوں کے لیے پسند کرتی ہیں, تاکہ کوئی حسد کے ایسے کوئی جذبات ان کے خاندان میں آنے ہی نہ پائیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ صرف اپنی ذات کے لیے $1000 کا جوڑا پسند کریں تو آپ اس قابل تو نہیں ہے کہ باقیوں کو بھی ہزار کا پہنا سکیں. ٹھیک ہے. تو یہ صرف زندگی میں نا ایک سوچ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ہم 5 دیورانیاں جٹھانیاں ہیں تو 200 کے جوڑے سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کھانے پینے میں بھی جو آپ کھا رہے ہیں اور جو آپ کے خاندان والے ارد گرد کھا رہے ہیں وہ سب آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا بہترین کام لے لیں, ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان حدیثوں کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس دین کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیں. یعنی خزانے بھرے میں بخاری میں, اور ہم مینجمنٹ سیکھنے کے لیے اور ٹائم مینجمنٹ اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے ہم دنیا میں کتنے ڈالرز کی فیس دیتے ہیں, حالانکہ سارا علم جو بنیادی علم ہے وہ ہمارے پاس ان کتابوں میں بھرا پڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار. اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس و نعوذ بک من النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جمعہ کا دن ہے, اس گھڑی میں نا دعائیں قبول ہوتی ہیں. عصر کے بعد کا وقت چل رہا ہے, آپ بھی دعا مانگیے اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ جائیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.